حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار ان کلمات کو پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت و استغفار کرتے ہیں۔ اگر اس دن مرے تو ملک الموت حسین شکل میں اس کی روح قبض کرے گا، یہ موت تکلیف سے پاک ہوگی۔ اگر اس دن مرے گا تو شہید ہوگا، اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھڑ سوار دستہ سرزمین مجد کی طرف بھیجا جو بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ کر لائے جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا، اور وہ اہل یمامہ کا سردار تھا۔ انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے پوچھا، اے یمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میرا خیال اچھا ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون بڑا قیمتی ہے، اور اگر آپ احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسانات کا شکریہ ادا کرنا جانتا ہے، اور اگر آپ مال کے خواہش مند ہیں تو جتنا مال چاہیں مانگ لیں، آپ کو ادا کر دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، یمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، میرا خیال وہی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار شخص پر احسان کریں گے، اور اگر آپ قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون بڑا قیمتی ہے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو بتائیں، آپ جتنا مال مانگیں گے آپ کو ادا کر دیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو اس حال پر چھوڑ دیا۔ اگلا دن آیا تو پھر حضور نے اس سے فرمایا، یمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، میرا خیال وہی ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار شخص پر احسان کریں گے، اور اگر آپ قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون بڑا قیمتی ہے، اور اگر آپ مال کے خواہش مند ہیں تو بتائیں، جتنا مال آپ مانگیں گے آپ کو دے دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یمامہ کو آزاد کر دو۔ یمامہ مسجد کے قریب ایک باغ میں گئے، غسل کیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے لیے آپ کے چہرہ سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اور اب آپ کا چہرہ میرے لیے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ پہلے میرے لیے کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اور اب آپ کا دین میرے لیے تمام دینوں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ پہلے آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر میرے لیے مبغوض نہ تھا، اور اب آپ کا شہر میرے لیے تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے گھڑ سواروں نے مجھے گرفتار کیا تھا اس وقت میں عمرہ کے لیے جا رہا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بشارت دی اور اسے عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مکہ آیا تو کسی شخص نے اس سے کہا، کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور سنو، خدا کی قسم، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آ سکے گا۔ حضرت زینب زوجہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، خواہ تمہیں اپنا زیور ہی دینا پڑے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں لوٹ کر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور کہا، آپ معاشی طور پر کمزور ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے پوچھیں کہ کیا میرا آپ کو صدقہ دینا صحیح ہے یا نہیں۔ اگر میرا آپ کو صدقہ دینا جائز ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں صدقہ دوسرے لوگوں کو دے دوں گی۔ زینب کہتی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تم ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں چل پڑی اور دیکھا کہ
ایک انصاری عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر کھڑی ہے اور اس کی حاضری کا مقصد بھی وہی ہے جو میری حاضری کا مقصد تھا۔ راویہ کہتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رعب عطا فرما رکھا تھا۔ فرماتی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس باہر آئے تو ہم نے ان سے کہا حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور عرض کرو کہ باہر دو عورتیں کھڑی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ کیا ان کا اپنے خامدوں اور زیر کفالت یتیموں کو صدقہ دینا جائز ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ایک انصاری عورت ہے اور دوسری زینب۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب؟ انہوں نے عرض کیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو دوہرا اجر ملے گا، حق کے قرابت ادا کرنے کا اجر اور صدقے کا اجر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اپنے نصب کا علم حاصل کرو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی سے اہل خانہ میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں فراخی آتی ہے اور عمر طویل ہوتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا میری ایک بیوی ہے اور میری والدہ مجھے اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا باب جنت کا وسطی دروازہ ہے، اب چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ذی رحم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی ہے جن کے اس کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ اسے منقطع کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کا رویہ اختیار کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلانہ سلوک کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر حقیقت حال یہی ہے تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اپنا یہ سلوک برقرار رکھو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار موجود رہے گا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے ہم نے اہل مکہ کے پاس مکہ میں داخل ہونے کی اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا۔ انہوں نے آپ کے مکہ میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط لگائی کہ آپ مکہ میں 3 روز سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے، ہتھیاروں کو نیام میں رکھیں گے اور اہل مکہ میں سے کسی کو اپنے ساتھ جانے کی دعوت نہیں دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان شرائط کو لکھنا شروع کیا۔ آپ نے لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اہل مکہ کہنے لگے اگر ہم یہ تسلیم کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے نہ روکتے بلکہ آپ کی بیعت کر لیتے، اس کی جگہ آپ دیکھیں یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں۔ راوی کہتے ہیں آپ لکھا نہیں کرتے تھے اس لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا رسول اللہ کے کلمات مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا خدا کی قسم میں تو ان کلمات کو بھی نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے وہ کلمات دکھائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست پاک سے انہیں مٹایا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مقررہ دن گزر گئے تو اہل مکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اب اپنے صاحب سے کہو کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی تو آپ نے فرمایا ہاں، پھر آپ روانہ ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بحرین سے مال آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مسجد میں پھیلا دو، یہ آپ کی خدمت میں آنے والا سب سے زیادہ مال تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے
باہر تشریف لائے اور آپ نے اس مال کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس مال کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ کو جو بھی نظر آتا آپ اس کو مال عطا کرتے۔ اسی اسنا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی عطا فرمائیے، کیونکہ میں نے جنگ بدر کی اسیری سے رہائی کے لیے اپنا فدیہ بھی ادا کیا ہے اور عقیل کا فدیہ بھی ادا کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لے لو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے میں مال ڈالا، پھر اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کسی کو حکم دیجئے کہ یہ مال اٹھانے میں میری مدد کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، پھر آپ خود ہی یہ مال مجھے اٹھوا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے اس میں سے کچھ مال نکالا، پھر اس کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور تشریف لے گئے۔ آپ ان کے حرص پر حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ اوجھل ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھے جب تک وہاں ایک درہم بھی موجود تھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ایک عورت چادر بردہ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ تم جانتے ہو بردہ کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں، بردہ اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جس کے حاشیہ میں بنائی کی گئی ہو۔ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو بنائی اپنے ہاتھ سے کی ہے تاکہ میں یہ آپ کو پہناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر لے لی۔ آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے وہی چادر بطور تہبند پہن رکھی تھی۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چادر مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر مجلس میں تشریف فرما رہے، پھر آپ واپس تشریف لے گئے اور چادر کو لپیٹ کر اس آدمی کی طرف بھجوا دیا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، یہ چادر آپ کی ضرورت تھی۔ وہ چادر مانگ لی، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سوالی کے سوال کو رد نہیں فرماتے۔ اس شخص نے کہا، خدا کی قسم، میں نے تو یہ چادر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محض اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ چادر میرا کفن بنے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں، اور وہ چادر اس شخص کا کفن بنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا اور اس مطالبہ میں سخت رویہ اپنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ حقدار بولنے کا حق رکھتا ہے۔ تم اس کے لیے اونٹ خریدو اور اس کے حوالے کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں صرف یہی اونٹ مل رہا ہے جو عمر میں اس کے اونٹ سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، یہی اونٹ خرید کر اس کو دے دو، کیونکہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حدود اللہ کو توڑتا تو وہ غضب رسول کو دعوت دیتا تھا، اور اس حالت میں خدا کے رحیم و کریم رسول کے رعب و جلال کی کیفیات نمودار ہو جاتی تھیں۔ لیکن اگر کسی شخص سے بے خبری یا لا علمی میں بڑی سے بڑی غلطی سرزد ہو جاتی تو خدا کا رحمت للعالمین رسول اسے اپنے دامن رحمت میں لے لیتا اور انتہائی نرمی اور محبت سے اس کی اصلاح فرماتے۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت و استغفار کرتے ہیں، اور اگر اس دن مرے تو ملک الموت حسین شکل میں اس کی روح قبض کرے گا جو تکلیف سے بری ہوگی۔ اگر اس دن مرے گا تو شہید ہوگا، اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ یہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ایک شخص کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ایک مخصوص عمر کا اونٹ تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے اونٹ کا مطالبہ کرنے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی
اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ اس شخص کو مطلوبہ اونٹ دے دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عمر کا اونٹ تلاش کیا جس کا وہ شخص حقدار تھا، لیکن ان کو صرف وہی اونٹ ملا جو عمر کے اعتبار کے اس کے اونٹ سے بہتر تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو یہی اونٹ دے دو۔ وہ شخص کہنے لگا آپ نے مجھے کامل ادائیگی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے حقوق بہتر انداز میں ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔